اسلام آباد ایک شہر جو موجودہ وقت میں عالمی سیاست کا مرکز و محور بن چکا ہے۔ اب ایک بار پھر دنیا بھر کی نظریں اس شہر پر لگ چکی ہیں، جہاں ایران اور امریکہ مذاکرات کے پہلے کامیاب دور کے بعد اب دوسرا دور بھی ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ کل امریکہ کا وفد مذاکرات کے لیے پاکستان میں ہوگا، یعنی پاکستان ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایران اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر بٹھانے جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان امن کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور دو ایسے حریفوں کے درمیان صلح کروانے کی کاوشیں جاری ہیں جو ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ایران جو اپنے میزائل پروگرام اور خود مختاری پر کسی سمجھوتے کو تیار نہیں، اور دوسری جانب امریکہ جو خطے میں طاقت کا توازن اپنے حق میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایک طرف ایران جو فوج کے سخت بیانات کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو یہ عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے، اور دوسری جانب امریکہ کی عالمی سمندروں میں ایران کے جہازوں پر قبضے کی تیاریاں۔ ایک طرف ایران جو واضح پیغام دے چکا کہ کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں، اور دوسری جانب امریکہ جو آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح بیان دیا کہ اگر ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو جو کچھ کرنا پڑا وہ کرنا ان کے لیے اعزاز ہوگا۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب دونوں اطراف سے لچک نہیں دکھائی جا رہی، عین اس وقت پاکستان قیام امن کے لیے مذاکرات، مکالمے اور سفارتکاری کو ایک اور موقع فراہم کرنے جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ آگ کی وہ چنگاری ہے جو خطے سے نکل کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، جبکہ اسلام آباد اس وقت وہ شہر ہے جہاں بند کمروں میں ہونے والی بات چیت جنگ اور امن کے درمیان لکیر کھینچ سکتی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں، جہاں مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام آباد امن کی ایک نئی تاریخ لکھ پائے گا؟ ایران اور امریکہ کسی حتمی معاہدے تک پہنچ پائیں گے، یا مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کی آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جاوید ملک صاحب اور سینئر صحافی تجزیہ کار منیب فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا۔ جاوید ملک صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے اتوار کو جب دونوں فریق اٹھے تھے اور اس کے بعد بیانات، تو لگ نہیں رہا تھا کہ اتنی جلدی واپس اسلام آباد کا رخ ہوگا اور دوبارہ بات چیت ہوگی۔ یقینی طور پر پاکستان کی بڑی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل کی، لیکن کیا سفارتی طور پر آپ خود سفیر رہے ہیں، کیا یہ اتنا تیزی سے ممکن تھا کہ ایک بار اٹھ جائیں، بہت سے معاملات میں اٹک جائیں، بیانات ہوں، ایک دوسرے کا گھیراؤ ہو اور دوبارہ بات چیت کے لیے آ جائیں؟ جی مدرسہ بھائی، سب سے پہلے آپ کو بھی السلام علیکم، منیب صاحب کو، تمام دیکھنے والوں کو۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا ہماری بات ہوئی تھی جب پہلا دور ہو رہا تھا مذاکرات کا۔ کچھ لوگ، کچھ دوست اس وقت بھی اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ سفارتکاری میں ایسا نہیں ہوتا، معاملات جو ہیں وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے ہوتی ہیں، کچھ پس پردہ ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی ڈائلاگ کا پروسیس ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروسیس جاری رہا۔ ایکچولی میں تو ہر سٹیٹمنٹ، جب آپ کے سامنے کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے، ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایون اس وقت جب جے ڈی وینس جاتے ہوئے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے اندر بھی کچھ آف کورس انہوں نے کہا تھا کہ وی کوڈ ناٹ ریچ این ایگریمنٹ، لیکن اس کا جو ایک اور پہلو تھا جس پہ ہم نے غور نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا وی ہیو میڈ سبسٹینٹیو پروگریس۔ تو یعنی میں تو ایک آپٹیمسٹ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگریس ہوئی ہے۔ اس طرح سے اگر آپ ایران کے جو وزیر خارجہ کی اس کے بعد آنے والی سٹیٹمنٹ تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ وی ور انچز اوے فرام دا اسلام آباد ایم او یو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جے ڈی وینس کا اتنی دور سفر کر کے تقریباً 15-16 گھنٹے کی فلائٹ لے کے پھر 20 گھنٹے کی مذاکرات کرنا، مطلب دونوں طرف سے انٹینٹ بھی ہے، ولنگنیس بھی ہے کہ اس ڈائلاگ کا وہ حصہ بنے اور اس کو میننگ فل ڈائلاگ کی طرف لے کر جائیں۔ جو ابھی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، دیکھیے اس میں بھی میرا بیفور آئی بیکیم این ایمبیسڈر میرا تعلق میڈیا سے بھی تھا، تو دونوں صورتوں میں جب ہم اس سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں تو ہم ہمیشہ ان سٹیٹمنٹ کے اندر سے ایک پہلو جو ریٹرک ہوتی ہے یا بروادو ہوتی ہے اس کو ہم ڈسٹنگوش کر دیتے ہیں، اور ہم صرف اس پہلو پہ غور کرتے ہیں جو ایکچولی میننگ فل ہے، آپریٹو ہے، یا پھر اس کو ہم پالیسی سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس پرٹیکولر سٹیٹمنٹ میں دونوں طرف سے، وہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آف کورس اس کو آپ دھمکی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مذاکرات کی جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے اس کو بند نہیں کر رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کا عمل جو ہے، یہ اس کا دوسرا راؤنڈ کافی حد تک جو ہے وہ میننگ فل ہو سکتا ہے۔ اس میں 2 یا 3 ایسے پہلو ہیں میری نظر میں، جو میری بات ہوئی ہے کچھ دوستوں سے واشنگٹن میں بھی اور مختلف علاقوں میں جو اس پروسیس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر
کا ایشو جو ہے ایک وہ پوائنٹ ابھی تک زیر بحث ہے. اس کے حوالے سے مختلف پروپوزلز جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو کہ اوبیسلی وی آل ایڈمائرڈ ہم ایز اے ملٹری جنرل، لیکن ان کی جو ڈپلومیٹک استفاع کاوشیں رہی ہیں اس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے. آئی تھنک وہ ایک دن کے لیے غالباً ایران گئے تھے، لیکن اس کو انہوں نے طویل کیا، 1-2 دن زیادہ گزرے. منیب صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے. بٹ اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ان کی بڑی ایفرٹس رہی ہیں کہ وہ جو گلف آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر کسی حد تک کمی لائی جا سکے. تو میں تو پر امید ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے جو ابھی ہونے والی ہے راؤنڈ آف ٹاکس، اس میں کچھ ہوگی. لیکن آف کورس نیوکلیئر کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے مدثر بھائی کہ کچھ لوگ، جسٹ مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیمانڈ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے آ رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیوکلیئر کے حوالے سے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ ہوتے، کوئی اور پریزیڈنٹ بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کہتا. اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تنہا کھڑے ہیں، یورپ ان کے ساتھ نہیں ہے. یقیناً اس جنگ میں یورپ کا موقف فرق ہے، لیکن اگر آپ یورپ کے کیپٹلز میں پوچھیں گے اباؤٹ ایرانز نیوکلیئر پروگرام تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے دیر از نو ڈس ایگریمنٹ. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو رول بیک کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ وہ پراکسیز جو کچھ ایسی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو ان کے بقول ایران سپورٹ کرتا ہے، اس کی سپورٹ بھی اس کو چھوڑنی یہ پڑے. جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور سپوائلرز ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو آپ سے سوال تھا اس سے ملتی جلتی بات میں منیب فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہے. منیب فاروق صاحب، میں ابھی بات کر رہے تھے کہ جب پہلا راؤنڈ ختم ہوا اس میں کچھ آپٹمسٹک باتیں بھی تھیں، لیکن اس کے بعد جس قسم کے بیانات، پھر ناکہ بندی، پھر ابن ہرمز کا معاملہ، تو یہ اس کے بعد دوبارہ بیٹھنا یقینی طور پر پاکستان کی تو ایک کامیابی ہے. ابھی بینگ آپٹمسٹک ہم سوچیں کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی اگلا ایک راؤنڈ یا اس سے اگلے ایک راؤنڈ تک، کیونکہ 47 سال بعد بیٹھنا اور بیٹھ کے کہنا کہ 2 گھنٹوں میں کلیئر ہو جائے یہ پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن یہ ایک اچھی راہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو دوبارہ اسلام آباد میں بیٹھک ہو. بہت شکریہ مدثر صاحب. دیکھیے، ہمیں اس وقت ایک بڑی کوشیس آپٹیمزم ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں ہم شاید وہی کر رہے ہیں. وہ اس لیے دیکھیے، یہ بات تو جس طرح آپ نے اپنے اس سوال میں بھی کہی آپ، اور جس طرح جو ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں وہ بھی فرما رہے تھے، ایشو یہاں پر دیکھیے ہمیں اس چیز کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو کوئی ان ریئلسٹک بات تو ہم بھی نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پورے معاملے کے اندر ہم اسینچلی کوئی ہے، ہم ایک معاملہ میڈیٹ کروا رہے ہیں، اور ہم اگر یہی بلیو کریں کہ ہم اس میں پارٹی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہے. جو ڈپلومیٹک کیپٹل ہم نے اس میں سے لینا تھا، ڈیڈیوس کرنا تھا، اپنے لیے استعمال کرنا تھا، وہ الحمدللہ ہم نے کیا ہے ایز اے اسٹیٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جس طرح آپ نے خود کہا کہ 47 سال پرانا اگر ایک کانفلکٹ ہے تو کسی ایک جگہ پر بیٹھنا اور فوری طور پر چیزوں کو کنکلوڈ کر دینا یہ ممکن نہیں ہوتا.